سمجھ رہے نا؟ یہ مظلومیت رسول ہے، یہ تاریخ کی بحث نہیں ہے۔ آگے جا کے وہی مظلومیت بن گئی، اسے ہم مصائب بنا کے پڑھتے ہیں، اسے پھر ہم مصائب بنا کے پڑھ رہے ہیں۔ دروازہ زہرا کا جل رہا ہے، ہم مصائب میں پڑھ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ علی کے سر پہ ضربت پڑتی ہے 19 رمضان کو مسجد میں، ہم پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ سوال یہ، ہم یہاں کیوں نہیں رو رہے؟ رسول اللہ کو کیوں نہیں رو رہے؟ کیوں نہیں رو رہے؟ اس لیے نہیں رو پا رہے کہ یہاں بھرپور انداز سے ظالم کو بچایا جا رہا۔ پھر سمجھئے بات کو، یعنی آگے پھر ہم نے یہ کوشش نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نبی کے ظالم کو بچا لیا گیا۔ بات سمجھئے، نبی کے ظالم کو بچا لیا امت نے، تو ہم نے طے کیا کہ اب ابن ملجم کو بچا کے دکھاؤ۔ مختار نے بتایا کہ اب کوئی شمر ابن زیاد عمر سعد ارملا کو بچا نہیں پائے۔ یہ ہے مجبوری آ گئی، مجبوری یہ آ گئی کہ کوئی اٹھے اور اٹھ کے کہے میں ارملا کا ہمدرد ہوں، پھر میں اس کا انجام دے۔ کوئی اٹھے اور ابن ذات کی طرفداری کرے، اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابن ذات تو وہ ظالم ہے جس کی طرفداری خود یزید نے نہیں کی، تو یزیدی کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ، تو اب یہاں پر صرف دعوت فکر یہ ہے، یا عظمت رسول کو بچا لو یا اپنے اپنی پسند کو آزما لو۔ تو اگر اپنی اپنی پسند پہ اسلام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی پسند آپ کے ساتھ، ہماری پسند ہمارے ساتھ، اور اگر اتحاد چاہیے تو سب ایک ہو کر نبی کا جو مجرم ہو اتحاد ہو جائے گا۔ جس نے جرم کیا ہو اسے پکڑ لو۔ وہ سب بحث ہو چکی، روایت درایت یہ وہ بخاری مسلم، یہ بحث علمی ہے، سامنے کی بات کیجئے، سامنے کی بات، سامنے کی بات کیجئے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں فرقے بنے، جملے میرے بھی لے لیجئے، 2 فقیر کے جملے، 2 جملے لے لیجئے۔ جیسے ہی رسول نے کہا لا قلم اور کاغذ کہ نوشتہ لکھ دوں، تو ہسٹری نے لکھا 2 گروہ ہو گئے، ایک کہتا تھا دے دو، ایک کہتا تھا نہ دو، تو گروہ بندی تو ہو گئی۔ 2 بڑے برابر کے گروپ نبی کے سامنے ہو گئے، ایک نکالا گیا، ایک بیکار رہا۔ یہاں پر نزاکت یہ ہے کہ روایت کوئی کمزور نہیں کہ جسے کہا جائے جھوٹی، ثابت، جب ثابت تو اب پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو اچھا یہ تھا کہ معافی مانگ لی جاتی۔ سرکار غلطی ہو گئی، ہم نے یہ جملہ کہہ دیا، جوش میں کہہ دیا، معاف کر دیجئے، لیجئے قلم اور کاغذ، یہ لیجئے، اور جو لکھنا ہو لکھ دیجئے، جو لکھنا ہو لکھ دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خطرہ تھا کہ کیا لکھ دیا جائے گا؟ مطلب کیا لکھ دیا جائے گا؟ کیا ایسا خوف تھا؟ اور پھر واپسی کیوں نہ ہوئی؟
واپسی کیوں نہ ہوئی؟ اس کے معنی ایک تحریک تھی، کام کو آگے بڑھانا تھا، کام آگے بڑھایا گیا، غلطی پر غلطی ہوتی چلی گئی۔ جب ایک بار بنیاد خراب ہو جاتی تو عمارت ٹیڑھی ہو جاتی ہے، عمارت ٹیڑھی ہو گئی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ شروع سے ایک گروہ تھا جو سچے دل سے یہ بات مان رہا تھا یہ نبی ہے، ایک دل میں شکوک تھے۔ یہ دونوں چیزیں مکے سے ہی الگ الگ کر دیجئے، اور یوں ملاوٹ کرتے رہیے گا آپ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ چاہے وہ بچے ہی ہوں تو اور زیادہ اپریشیٹ کیجئے کہ علی نے یہ نہیں کہا کہ جب تک آپ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس میں ایمان لایا، بس میں نے اقرار کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں مدد کروں گا۔ اور جناب خدیجہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ معجزہ دکھائیے تب ہم آپ کو مانیں گے، فوراً ہی جناب خدیجہ نے کہا بے شک وہی فرشتہ آپ پر آیا ہے جو حضرت موسیٰ پہ آیا تھا اور حضرت عیسیٰ پہ آیا تھا۔ سوال یہ ہے نہ موسیٰ کا دور دیکھا ہے خدیجہ نے، نہ عیسیٰ کا دور دیکھا ہے، نہ اس فرشتے کو موسیٰ اور عیسیٰ پر آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جملے نے بتایا کہ بی بی پڑھی لکھی تھی، توریت بھی پڑھ لی تھی، انجیل بھی، جہاں جہالت تھی وہاں جہالت گئی۔ وہاں جہالت گئی تو نبوت کو ماننا، نبوت کو تسلیم کرنا ایک بات طے ہو گئی۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نبوت کو نہیں تسلیم کر سکتا۔ جہاں جہالت تھی پڑھ تو لیا کلمہ، لیکن نہ پڑھنا تھا نہ پڑھ کے دیا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے ایجوکیشن کا، آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں پڑھو تو، تاکہ پرانے مسئلے سمجھ میں آ جائیں۔ جو پڑھ رہا ہے، علم سے منسلک ہے، علم سن رہا ہے، علم پڑھ رہا ہے، وہ سب کچھ مان رہا ہے۔ جہاں جہالت ہے وہاں بات ہی نہیں سمجھ میں، بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم اولا ہے۔ علی کو اولا اس لیے کیا رسول اللہ نے کہ کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی اور عالم ہوتا مکے اور مدینے میں تو وہ دروازہ بنتا۔ اب زبردستی آپ کھڑکیاں بنا لیں، پرنالہ بنا لیں، تو رسول نے تو نہیں بنایا، رسول اللہ نے تو نہیں بنایا۔ تو آج مسئلہ علم کا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں علی سے منسلک ہو جاؤ تاکہ یہ سارے تاریخ کے مسئلے سمجھ میں آ جائیں۔ کو نہیں معلوم کہ ہم یہ بات اصرار کیوں کرتے ہیں کہ ابو طالب کو کافر نہ کہیے؟ اس میں فائدہ ہے مسلمانوں کا، اس میں بہت فائدہ ہے، اور سیدھا سیدھا فائدہ یہ ہے کہ جب محشر میں آخرت میں آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے سرکار میں آپ کا امتی ہوں، تو رسول اللہ پوچھیں گے تمہارا باپ یہ ہے، تمہارا دادا یہ ہے، لے جاؤ اپنے دادا کو اور اپنے باپ کو جنت میں، یہ سب مسلمان ہیں۔ تو کیا سرکار یہ نہیں پوچھیں گے اپنے ابا کو، اپنے چچا کو، اپنے دادا کو تم لا الہ پہ لے کے بخشش کے لیے آ گئے، تمہارے باپ دادا مسلمان ہیں اور میرے باپ دادا چچا تمہاری نظر اب ہو گئی بخشش؟ ہو گئی بخشش، ہو گئی بخشش۔ مسئلہ سرکار کا ہے، اور رہ گیا یہ کہ کوئی یہ لیے بیٹھا ہے کہ وہاں سرکار کے سامنے کچھ اصحاب کو سرخرو کرنا ہے، تو وہ بھی بخاری نے بات ہی ختم کر دی کہ کچھ اصحاب آئیں گے حوض کوثر کے کنارے، رسول اللہ کہیں گے یہ میرے اصحاب، اللہ کہے گا انہیں بھیجو جہنم میں۔ تو اب یہ جملہ لے لو اور تاریخ پہ اپنے سینے پہ لکھ لو، کروڑوں حدیثوں میں اپنا سر کٹا دوں اگر کہیں ایک جھوٹی لنگلی لولی حدیث بھی یہ مل جائے کہ کسی جگہ یہ لکھا ہو کہ اولاد رسول میں سادات کو جہنم میں جانا ہے تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ کس کے لیے لکھا ہے کہ جہنم میں جائیں گے اولاد؟
کہیں لکھا ہو. کہیں لکھا. یہاں سچی جھوٹی کی بحث اگر اٹھائیں گے تو جھوٹی حدیث بھی کہیں نہیں ہے آل کے لیے. لفظ جہنم آل کے لیے استعمال ہی نہیں رسول نے کیا. اور قرآن کی آیات گواہ ہے. کیا سب کہیں گے کہاں؟ ارے کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھا ہے صاف صاف جا کے قرآن میں اصحاب النار. ایک جگہ لکھا ہے اصحاب الجنہ، ایک جگہ لکھا ہے اصحاب النار. پتہ چلا دو طرح کے اصحاب ہیں، لیکن آل ایک ہی طرح کی ہے. اس کے نام جاگیر جنت لکھی ہوئی ہے. اب چھینو تو کچھ تو دے دیں. تو جنت کی آس میں جینے والوں، جاگیر آل محمد ہے جنت. جاگیر کی ملکہ خاتون جنت، جاگیر کے شہزادے شباب اہل جنہ الحسن والحسین مالک جنت. شعر کہنے والا بھی جھوم جھوم کے پڑھتا ہے. جنت خرید لی، حسن حسین نے امت خرید لی. سب کچھ لے لیا. تو اب کس آسرے پہ بیٹھے ہیں؟ کس آسرے پہ بیٹھے؟ کیا ہیں یہ باتیں؟ کیا ہے یہ دکھاوا؟ نہ یہاں کچھ دے رہے ہیں نہ وہاں کچھ دے رہے ہیں. نظام بھی تو نہیں آ رہا. نظام وہی انگریزوں کا. شاہوں کے پیچھے چلو، شاہوں کے پیچھے چلو. رسول اللہ خوش ہوتے ہیں اپنی آل کے ذکر سے، اور جنہیں گلے لگانا تھا انہیں بلا بلا کے گلے لگا اور ان سے رخصت ہوئے. تو الوداع کے وقت بھی کوئی نہیں تھا. جس نے الوداع کہا وہ کہنے والے علی تھے. الوداع علی نے کہا، فاطمہ نے الوداع کہا، حسن اور حسین نے الوداع کہا. اور جب حسین آئے تو عجیب الوداع تھی. جب حسین آئے تو حسین کو رسول اللہ نے آخری لمحات میں سینے سے لپٹایا اور دونوں ہاتھوں سے حسین کے سر کو ایسے کر کے پکڑا اور سر پکڑ کے کہنے لگے، حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ سر تحفے میں دربار میں پیش کیا گیا. نبی کہہ رہے میں دیکھیں جب نبی کہہ دیں تو دیکھ رہے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ دربار میں جب سر پیش کیا گیا تو سرکار دو عالم کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ سر پیش کیا گیا. تو سرکار پر کیا گزری ہوگی کہ جب ایک خیزران کی ہری چھڑی سے چھڑی کا اشارہ کر کے کہا گیا، اب عبداللہ تمہارے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں، تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں، اور پھر چھڑی اٹھی تو پھر کسی نے آواز دی، چھڑی ہٹا لے. میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں پر بوسے دیتے ہوئے دیکھا.